الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اندھیرے بنائے، روشنی بنائی، پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب سے۔ ثم الذین کفروا، کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر موت کا فیصلہ وقت متعین کیا۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اور وقت متعین یعنی قیامت کا وقت بھی اس کے ہاں متعین ہے، پھر بھی تم شک میں ہو۔ وہ اللہ، هو اللہ وهو اللہ، وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جانتا ہے تمہارے پوشیدہ باتوں کو اور جانتا ہے تمہارے ظاہری باتوں کو، جانتا ہے جو کچھ تم کما رہے ہو، ما تکسبون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وما تأتیہم، نہیں آتی ان منکرین کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، قرآن کا انکار کرتے ہیں جب ان کے پاس آیا۔ حق سے مراد قرآن۔ ان قریب آئے گی ان کے پاس حقیقت جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں۔ الم یرو، کیا دیکھا نہیں کتنوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، گروہوں میں سے ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں اتنی کہ تمہیں اتنا قدرت نہیں دی۔ ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر خوب برسنے والا مدرارا، اور ہم نے بنائی نہریں جو چلتی ہیں ان کے نیچے یعنی ان کے قریب۔ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ وہاں بسا دیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم اتاریں آپ پر کتاب کاغذ میں اور بس یہ اس کو چھوئیں اپنے ہاتھوں سے، تو کافر پھر بھی کہیں گے کہ یہ واضح جادو ہے۔ وَقَالُوا، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ، کیوں نہ نازل کیا جاتا آپ پر فرشتہ؟ اگر ہم فرشتے کو نازل کریں تو ان پر فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اگر ہم وجعلناہ ملکن، ولو جعلناہ ملکن، اگر ہم تجویز کریں فرشتہ تو اس کو بھی تو انسانی صورت میں تجویز کریں گے۔ جعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، للبسنا علیہم، اور ہم ان پر شبہ میں ڈال دیں گے ان پر وہی چیز جس شبہ میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پس نازل اترا ان پر جنہوں نے ان میں سے مذاق کیا، وہ چیز جس کا یہ مذاق کرتے تھے وہ چیز اتر آئی ان پر۔ یہ سورۃ انعام ہے، مکی سورت ہے، اور اس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ ربط رکوع و سورت بما قبل، یہ دونوں کا اکٹھے ربط ہے۔ پہلا ربط سورت مائدہ میں شرک فعلی اور اعتقادی کی تردید تھی، اب بھی تردید ہے۔
پہلے شرک اعتقادی کی تردید تھی دلائل ثلاثہ کے ساتھ، اب شرک فعلی کی تردید ہے اس کے مخالف ترتیب پر، اب شرک فعلی کی تردید ہے اس کے مخالف ترتیب پر۔ دوسرا ربط اس کا، پہلے اصلاح عرب کا بیان تھا، اب اصلاح اہل مجوس کا ذکر ہوگا۔ پہلے اصلاح عرب کا بیان تھا، اب اصلاح اہل مجوس کا ذکر ہے۔ تیسرا ربط، پہلے حصر الوہیت فی ذات اللہ کا بیان تھا، اب خالقیت باری تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ فضیلت تلک الصورت، میں ہے اس صورت کو پڑھ کر عمل کرے تو دنیاوی اخروی تکالیف ساری زائل ہو جائیں گی۔ اس صورت کے پڑھنے سے دشمنوں پر غلبہ اور ان کے شر سے محفوظ ہوگا، دشمنوں پر غلبہ اور ان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ سورت یک بارگی نازل ہوئی ہے، یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ تو جب یہ نازل ہوئی 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور تحمید پڑھتے ہوئے آئے اس سورت کے اعزاز میں، 70,000 فرشتے۔ اس سورت کی فضیلت ہے۔ موضوع سورت اصلاح مجوس، تردید شرک اعتقادی و فعلی۔ خلاصہ سورت، اس بات رسالت، صداقت قرآن، اثبات قیامت، ہمت کریں اثبات قیامت، تذکیرات ثلاثہ، شبہات و جوابات معاندین، طریق مناظرہ بالمشرکین، طریق مناظرہ بالمشرکین،
طریق تبلیغ سچے نبی کے فضائل و فرائض، سچے نبی کے فضائل و فرائض، جھوٹے نبی کے خباثات و نتائج، امہال مجرمین، بے ثباتی دنیا و بقائے آخرت، بے ثباتی دنیا و بقائے آخرت، یہ خلاصہ آ گیا۔ موضوع رکوع ھذا مختصر ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ موضوع رکوع ھذا توحید باری تعالی و شبہات منکرین، توحید باری تعالی و شبہات منکرین۔ خلاصہ تردید مجوس، دو الہ مانتے ہیں مجوس، خالق خیر اور خالق شر۔ مجوس دو الہ مانتے ہیں، خالق خیر اور خالق شر۔ تسلی رسول اللہ صداقت قرآن، و امہال مجرمین۔ اب تفسیر دیکھیں۔ پہلی آیت میں توحید کا دعویٰ ہے، الحمدللہ، یہ توحید کا دعویٰ ہے۔ ساری کائنات میں جو بھی بھلائی کا کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ توحید کا دعویٰ ہے۔ آگے اس کے دلائل کہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، والظلمات والنور، اندھیروں کو اس نے پیدا کیا، نور کو اس نے پیدا کیا۔ دیکھیں ظلمات کو جمع لے آئے، نور کو مفرد لے آئے، کیونکہ نور سے مراد یہاں ہدایت ہے اور ظلمات سے مراد گمراہی۔ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور گمراہیوں کے راستے بہت ہوتے ہیں، اس لیے ظلمات کو جمع ذکر کیا ہے۔ اور ظلمات کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصل اندھیرا ہی بنایا ہے، روشنی کا انتظام باہر سے ہوتا ہے۔ سورج آئے گا روشنی ہوگی، بلب چلے گا روشنی ہوگی، اصل اندھیرا ہے، اس لیے اصل پہلے اور جو فرع ہے وہ بعد میں ذکر کی۔ فرض اصل پہلے اور عارض کو بعد میں جو پیش آتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب یہ ساری باتیں جانتے ہیں پھر اپنے رب کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مراد آدم علیہ السلام، باقی اسی سے اصل تو وہی ہے اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے۔ یا ہر بندہ اس کی پیدائش اس کی پیدائش کی اصل مٹی ہے، مٹی سے غذا بنتی ہے، غذا سے خون بنتا ہے،
خون سے آدمی بنتا ہے. ثم قضى اجلا واجل مسمى، 2 اجل کا ذکر فرمایا. ایک اجل سے مراد موت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس وقت اس کی موت لکھ دی جاتی ہے کہ کب اس نے مرنا ہے. واجل مسمى عنده، اور قیامت کا وقت بھی اللہ کے ہاں پہلے سے متعین ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم، یہ ثم استبعادیہ ہے، استبعادیہ، فائدے کی چیز لکھنی چاہیے. بیٹھ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ انسان کر رہا ہے سب کچھ کو جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، تمہارے پاس رب کی آیات میں سے کوئی آیت بھی آئے تو یہ اسے اعراض کرتے ہیں. یہاں آیت سے مراد وہی ظاہری آیت یا مانوی آیت. ظاہری آیت سے مراد معجزات ہیں اور احکام ہیں، معجزات ہیں، اور مانوی آیت سے مراد احکام ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس حق آیا، حق سے مراد یہاں قرآن ہے، تو انہوں نے جھٹلایا. ان قریب انباء، انباء نبأ کی جمع ہے، نبأ کا معنی خبریں، تو انباء خبر، نبأ کا معنی خبر، اور انباء کا معنی خبریں. تو مراد اس سے حقیقت ہے، یعنی ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں آ جائیں گی، یعنی حقیقت آ جائے گی جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں. قرآن مجید اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی. الم یروا کم اہلکنا، دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنے گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا. یہ قرن کے متعدد معنی آتے ہیں. قرن کا معنی طائفۃ من الناس فی زمان، ایک زمانے کے کئی سارے لوگ. قرن کا معنی زمانہ بھی آتا ہے. القاموس دیکھیں انشاءاللہ اس میں بات واضح ہو جائے گی. بہت سارے معنی ہیں اس کے. تو یہاں مراد جماعت، گروہ، کہ کتنی جماعتوں کو، گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا. یہ من قرن ہے نا، من قرن، یہ کم کی تمیز ہے، کم ممیز، من قرن اس کی تمیز. مکناہم، ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں اتنے جتنے تمہیں قدرت نہیں دی. یہ مشرکین مکہ اور اس امت کے جو گمراہ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے ہیں تم اپنے سرداری کی پھوت میں ہو، تم سے بڑے سردار آئے ہیں، فرعون اور نمرود جیسے، اور تم اپنی اس ذمہ داری اور چدراہٹ اور زمینوں کے فخر میں ہو. تم سے بڑے زمینوں والے آئے ہیں قوم سبا. تم تجارت کے فخر میں ہو، تم سے بڑے تاجر آئے ہیں قوم شعیب. تم پیسوں کی وجہ سے فخر میں ہو، پیسہ بینک بیلنس زیادہ ہے، تم سے زیادہ پیسوں والا آیا قارون. اور تم کہتے ہو میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، تم سے بڑے آئے ہیں فرعون، ہلاک ہوا. اور تم کہتے ہو میں انجینئر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، قوم سمود تم سے بڑے انجینئر تھے. تم کہتے ہو میں پہلوان ہوں، طاقتور ہوں، تم سے بڑے طاقتور ہے قوم عاد. کہتے ہیں میں پرانا تجربے کار ہوں، بڑی لمبی عمر گزاری ہے. قوم نوح کے جو لوگ تھے وہ آپ سے زیادہ بڑی عمروں والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اتنا قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی جتنا ان کو دی تھی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا،
یہ مدرار اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے، اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے مدرار۔ کثیر الدر اس کا معنی ہے کثیر الدر، یعنی زور سے برسنے والی بارش، زوردار بارش۔ تو ہم نے ان پر زوردار بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے لیے نہریں چلائیں جو ان کے ساتھ چلتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور قوم کو کھڑا کر دیا اور قوم کو پیدا کر دیا۔ مشرکین مکہ ایک شبہ پیش کرتے کہتے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اگر نبی ہیں تو، وہاں سے ہمارے سامنے اتریں اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہو جس پر قرآن لکھا ہو تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آپ پر ہم کوئی کتاب بھی اتاریں کاغذ کی صورت میں اور یہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں واقعی کاغذ ہے، تب بھی کہیں گے کہ یہ جادو ہے، کیونکہ ہٹ درمی ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، دوسرا ان کا اشکال یہ تھا کہ اگر آپ کیسے نبی بن گئے، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں۔ وہی نظریہ تھا جو اہل بدعت کا ہے کہ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو نور ہو، جو کھائے پیے نہ، چلے پھرے نہ، نور ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل کریں گے تو سب پچائی کہہ نہیں سکنا۔ کیا فرمایا؟ لو انزلنا ملکن لقضی الامر، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا تو موئے پہ ہو سو، لقضی الامر، فیصلہ ہو جائے گا، پھر ثم لا ينظرون، پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی تمہیں۔ یہ تو ہے حاکمانہ جواب۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس لیے وہ جواب حاکمانہ بھی دیتا ہے اور حکیمانہ بھی جواب دیتا ہے۔ حاکمانہ جواب تو یہ آ گیا کہ اگر ہم فرشتے کو اتار دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر آپ کو بخار ہو گیا، آپ برداشت نہ کر سکے اس کی شکل کو دیکھ کر، تو یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاں پھٹے پہ ہو سکے، ہاں تو دل کیا کہتے ہیں، ہاں حاکمانہ جواب ہے۔ اگر ہم کسی فرشتے کو اتارتے نبی بناتے تو وہ بھی تو انسانی شکل میں ہوتا، جب وہ انسانی شکل میں ہوتا اس کو بھی یہی کہتے جو کچھ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو پھر ان پر اشتباہ ہو جاتا جیسا کہ اب اشتباہ ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے استہزاء کیا گیا، انبیاء کے ساتھ، تو جنہوں نے استہزاء کیا ان کے استہزاء نے ان پر عذاب ڈالا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اگلے رکوع کا ترجمہ دیکھیں، قُلْ سِیرُوا، آپ فرما دیجئے چلو زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کہہ دیجئے لمن، کس کی ہے ملکیت اس پر جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یا کس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذات پر رحمت لازم کر دی ہے، ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خسارے، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے راتوں میں اور دنوں میں، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو تم مددگار بناتے ہو؟ نہ، قل، آپ فرما دیے کیا میں اللہ کے غیر کو مددگار بناؤں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو بغیر نقشے کے، بغیر مادے کے بنانے والا ہے، اور وہ یطعم،
اور وہ کھلاتا ہے اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ فرما دیجئے مجھے تو حکم کیا گیا، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، مجھے یہ کہا گیا میں نہ ہوں مشرکین میں سے۔ فرما دیجئے میں تو خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، خوف رکھتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ، جو شخص بھی اس دن عذاب سے پھیر دیا گیا، پس تحقیق اس پر اللہ نے رحمت کی ہے، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روک دے تجھ سے نقصان کو، فلا کاشف لہ، اس کو نہیں ہٹانے والا مگر وہی۔ اگر روک دے اللہ تعالیٰ آپ پر کسی نقصان کو تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر خیر کو روک دے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے؟ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے درمیان تمہارے درمیان، اور میری طرف وحی کی گئی کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں ڈر سناؤں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس کو یہ قرآن پہنچے۔ اَإِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرا الہ بھی ہے؟ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں ایک الہ ہے، اور میں بری ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو کتاب دی گئی پہچانتے ہیں اس کتاب کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ربط رکوع بما قبل، پہلے تسلی رسول اللہ تھی، اب تردید مشرکین کا بیان ہے۔ لکھ لیا؟ موضوع رکوع ھذا، توحید خداوندی، صداقت قرآن مجید، خلاصہ رسالت رسول اللہ کا اثبات، فرائض خاتم النبیین، طریق مناظرہ بالمشرکین، شکایات معاندین، اہل کتاب، تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، تفسیر سنیں۔ قل سیروا فی الارض، یہ ترہیب ہے، ترہیب، ڈانٹ ہے۔ فرمایا کہ آپ ذرا زمین میں چلیں پھریں، دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ مشرکین دو سفر کرتے تھے، ایک شتا کا ایک صیف کا۔ گرمیوں میں یمن کو جاتے تھے اور سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، اور یمن کے راستے پر بھی بہت ساری قومیں عاد، یہ بلکہ قوم سبا اور بھی بہت ساری قومیں جو یمن کے راستے پر ہلاک شدہ قومیں، اور شام کے راستے پر
قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے کھنڈرات ادھر تھے۔ تو فرمایا چلو پھرو دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا۔ قل، یہ دلیل عقلی اعترافی ہے، دلیل عقلی اعترافی، اس بات کا تو اعتراف کرتے ہیں، یہ مناظرے کا ایک طریقہ ہے، ایسی دلیل پیش کریں جس کو منکر بھی، جس کا اعتراف کرتا ہے، اس دلیل پر پھر اپنا دعویٰ ثابت کر دیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، ان کو جواب نہ آئے تو خود بتا دیجئے اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو اکراماً لازم کیا ہے، شفقتاً لازم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو شفقتاً لازم کیا ہے، اس لیے عرش کے اوپر ایک تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ تو پھر کافروں کو سزا کیوں دے گا؟ انہوں نے اس رحمت کو ٹھکرایا ہے تبھی عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ رحمت نہیں کہ نبی بھیجا، احکام بھیجے، اپنی رضا کے طریقے بتائے، مغفرت کے دروازے کھولے، یہ رحمت ہے۔ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا اور خسارے میں وہ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے۔ یہاں فرمایا انداز الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل ہونا تو یوں چاہیے، جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، لیکن یہاں اس کا برعکس ذکر کیا کہ اس میں زیادہ شدت ہے ترہیب میں، کہ اپنے آپ کو جنہوں نے خسارے میں ڈالا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، ساکر کا معنی بسنا بھی ہے، ٹھہرنا بھی ہے، دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرتا ہے۔ اس سے مراد ساری مخلوق ہے، کیونکہ رات ساری مخلوق پر آتی ہے، دن بھی ساری مخلوق پر آتا ہے، اس لیے فرمایا رات دن میں ٹھہرنے والے سارے اسی کے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا میں اللہ کے غیر کو مددگار بناؤں، حالانکہ وہ اللہ آسمان اور زمین کو بغیر مادے، بغیر نقشے کے بنانے والا اور بغیر اوزار کے بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یہ اس کی صفات ہیں، اس کے غیر کے اندر یہ صفات، وہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ اور مجھے حکم کیا گیا ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو میں مانوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مانتے تھے۔ جب کوئی حکم نازل ہوتا اللہ کے نبی پر نازل ہوتا، اللہ کے نبی بعد میں بتاتے تھے دوسروں کو، تو پہلے اللہ کے نبی اس پر ایمان رکھتے تھے۔ ہوشیار۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، قیل لی، قیل لی مجھے کہا گیا، قل انی اخاف، یہ ترہیب کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی جو مقرب ہیں، مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے، آپ ان کو کہہ دو کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ میں رب کی نافرمانی کروں، کہ کہیں مجھے بھی عذاب نہ آ جائے۔ من یصرف عنہ یومئذ، فرمایا جس آدمی سے بھی قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا جائے وہ تو بڑی کامیابی میں ہے۔ دلیل عقلی بتائی، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی نقصان بھیجنا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ خیر بھیجنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں پر پورا غلبہ رکھنے والا ہے۔ کل ای شیء، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ نے،
ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو آپ کو نبی سمجھتا ہو، اور ہم نے یہود سے پوچھا، نصارہ سے پوچھا، ان کے علماء سے پوچھا کیا اس میں کوئی نبوت کی علامت ہے، تو وہ بھی اس پر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ آپ کی نبوت پر گواہی دے رہا ہو، یعنی اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہود و نصارہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پہلے پوچھئے پھر خود ہی جواب دے دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور خود ہی جواب دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے نا سب سے بڑا گواہ، اور اللہ تعالیٰ تو گواہی دے رہا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے، اور میری طرف پورا قرآن اس نے وحی کیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے۔ ومن بلغ کے بعد عبارت محذوف ہے، ومن بلغ من الانس والجن الی یوم القیامہ، جس کو یہ قرآن پہنچے، چاہے کوئی انسان ہو کوئی جن ہو، قیامت تک جس کو یہ قرآن پہنچے، اس قرآن کے ذریعے سے میں اس کو ڈرا رہا ہوں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، قُلْ لَا أَشْهَدُ، فرما دیجئے کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلا اللہ ہے اور میں شرک سے بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اہل کتاب، یعرفونہ، ہو ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہو ضمیر کا مرجع کتاب، دونوں احتمال ہیں، لیکن جو شان نزول ہے یہ اس بات کی تائید بن رہا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ شان نزول میں یہ نا بھئی ہم نے یہود اور نصارہ سے پوچھا کہ ان کی نبوت پر کوئی گواہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اس کے اندر کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ اس کا جواب ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نبی پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا بیٹا ہونا حتمی تو معلوم نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کا نبی ہونا سچا ہے۔ بیٹے کا بیٹا ہونا تو اس کو علم یقین کے ساتھ نہیں ہے معلوم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ صرف پہچان میں ہے، شکل دیکھنے، کہ شکل دیکھ کر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے۔ اسی طرح نبی کی شکل، ان کے معجزات دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہی نبی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے، بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا انکار کرے، جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ بے شک نہیں کامیاب ہوں گے ظالم۔ اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کو تم شرکا گمان کرتے تھے، تزعمون ہم شرکاء، تم گمان کرتے تھے کہ یہ شرکا ہیں۔ ثم لم تکن فتنتم، پھر نہ ہو ان کی آزمائش، پھر نہیں ہے ان کی آزمائش، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا رب، اے ہمارے رب ہم تو شریک ہی نہیں کرتے تھے۔ انظر، دیکھ کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو اور گم کر دیا اپنے آپ سے، گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جو وہ گھڑتے تھے۔ ان میں سے بعض مشرک وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وَإِن يَرَوْا،
اگر وہ ہر طرح کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آئیں تیرے پاس کہ وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، کہیں گے کافر کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پہلوں کی قصے کہانیاں، اور وہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہیں، نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہے افسوس، ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے، ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ تو لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اس کا لو کا جواب ہے، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے، بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ چیز، وہ عذاب جس کو یہ چھپاتے تھے، یخفون، جو مخفی تھے، چھپاتے تھے، ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ چیزیں جس کو یہ چھپاتے تھے پہلے دنیا میں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر بالفرض زمین میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر لوٹیں گے اسی چیز کی طرف جن سے ان کو روکا گیا، بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس دنیا کی زندگی، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ بے ست حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر چکھو تم عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ربط، فقالو انہیا سے تردید منکرین قیامت کا ذکر تھا۔ اب ان کے نتائج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ربط لکھے، پہلے ربط نہیں، یہ والا جو اب میں بتا رہا ہوں۔ اوپر مشرکین کے بے انصافی کا ذکر تھا، اب فرمایا مشرکین سے بڑھ کر ظالم ہی کوئی نہیں ہے۔ موضوع تردید مشرکین و تذکیر بما بعد الموت۔ خلاصہ، مطالبہ دلیل سے مشرکین کی تذلیل، مطالبہ دلیل سے مشرکین کی تذلیل، کیفیت مشرکین، تذکیر بما بعد الموت،
منکرین قیامت کا شکوہ و جواب منکرین۔ اقرار کفار، و مکالمہ خداوندی۔ تفسیر دیکھیں، اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد شرک کا اقرار کرنا ہے، تو مشرک سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ احمد رضا کا ایک مرید کہتا ہے، امام احمد رضا، کان بھی آنکھ بھی دل بھی دیا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا، نعوذ باللہ۔ کان بھی آنکھ بھی دل بھی دیا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا۔ فرمایا یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا۔ فرمایا جمع کریں گے اور ہم کہیں گے این شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ شرکا تو اللہ کے مانتے تھے، اپنے شرکا تو نہیں مانتے تھے، یہاں ان سے مطالبہ اپنے شرکا کا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کہ شرکاؤکم کا ترجمہ ہے تمہارے تجویز کردہ شرکا، تمہارے تجویز کردہ شرکا، یہ شرکاؤکم کا معنی تمہارے تجویز کردہ شرکا۔ ثم لم تکن فتنتہم، یعنی تزعمون اس کا مفعول محذوف ہے، وہ پورا جملہ ہے ہم شرکا، جس کا تم گمان کرتے تھے کہ یہ شرکا ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم، فتنہ کے دو معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں، آزمائش، اور یہاں ایک معنی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں گندا جواب، نہیں ہوگا ان کا گندا جواب مگر یہ کہ یہ کہیں گے کہ یار اے ہمارے رب ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں فتنتہم اے معذرتہم، فتنہ کا معنی معذرت، کہ ان کی معذرت نہیں ہوگی مگر یہی کہ کہیں کہ اے ہمارے رب ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، ان کو شرک نظر ہی نہیں آتا، تم شریک کہاں ٹھہراتے تھے؟ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی تھا، وہ بدعتی تھا، عبداللہ درخواستی صاحب بڑے موحد تھے، اپنے علاقے سے ان اہل بدعت کو بہت انہوں نے دبایا۔ اس کا نام تھا محمد یار۔ اس کو کہا کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ شرک چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ شرک کہتے ہیں نا دو کو، مشرک تو تم ہو، تم اللہ کو الگ مانتے ہو، رسول کو الگ مانتے ہو، ہم واحد ہیں، ہم دونوں کو ایک مانتے ہیں۔ تو اس دن کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو سب کو ایک مانتے تھے۔ تو فرمایا دیکھ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کی کہانیاں ساری جو قصے تھے وہ سارے گھڑے ہوئے، وہ اس دن گم ہو جائیں گے۔ یہ جو اہل بدعت اور
رسم و رواج والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے عقیدے اور نظریے کی بنیاد من گھڑت قصے ہوتے ہیں بس۔ جس سے کبھی کوئی پوچھیں گے نا یار پیر تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ خود محتاج ہوتا ہے، کہتے اللہ دا بندہ فلانا ہی نہ ہی منیندا، اندی جنگ تروڑ سٹی آسی، فلانا منیندا ہی ہوندا نہیں، ہر پاسوں اس نے بڑے علاج کیتے، سارا کچھ کیتا، پیر دے قدمے پیا، بس اندا بن گیا کم، پیر رنگ لا دیتا۔ اس دن یہ واقعہ قصے کہانیاں گم ہو جائیں گی۔ ومنہم من یستمع الیک، مشرکین میں سے بعض آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، کان لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردے، کانوں میں ڈاٹ، وقرن ڈاٹ، یوں سمجھے کاک، بوتل دے اتو والا ہوندے نا، آپ نے دیکھا ہے بوتل کے اوپر ایک اندر اس کا لکڑی کا ڈھکن دیا ہوتا ہے اندر، آپ نے نہیں دیکھا شاید، حکیموں کے پاس جائے نا، وہاں بوتلیں جو بھری ہوتی ہیں اس کے اوپر بند کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر دیا ہوتا ہے، ایک ٹھوکا ہوا ہوتا ہے اس میں، اس کے منہ میں، اس کو وقر کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے کان میں وقر ہے، یہ کاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ سے جھگڑنے کے لیے۔ تو فرمایا کافر کہیں گے یہ تو واضح جادو ہے، ہم ینہون عنہ، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اسے دور رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، آپ دیکھیں گے، تخویف اخروی ہے، جب آپ دیکھیں گے نا آگ پر کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے فرشتوں کو حکم فرمائے گا، جب یہ جہنم کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں روک لے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا اللہ ہمیں روک دے، ہمیں واپس لوٹا۔ یہ وفا کے معنی میں ہے، یہ لو کا جواب ہے۔ اللہ اکبر، لا نکذب بآیات ربنا ونکون، یہ دونوں منصوب آ رہے ہیں، یہ جواب ہونے کی وجہ سے، یہ ان مقدر ہوتا ہے یہاں، اور لو شرط کا جواب یہ ہے لرأیت امرا عظیما، اس حال میں آپ امر عظیم دیکھیں گے، بل بدا لہم ما کانوا، بلکہ ظاہر ہو جائے گا وہ عذاب جو یہ اپنے دل میں انکار کے پردے میں دنیا میں یخفونا من قبل، یہ چھپاتے تھے اندر اندر کے عذاب کے اندر ہم ان کے مبتلا ہو جائیں۔ ولو ردوا لعادوا، فرمایا اگر ان کو واپس لوٹائیں تو یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی خصلت میں ان کی طبیعت میں نافرمانی رچی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جس دن یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ یہ جس بعثت کا انکار کرتے تھے یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ قالوا ربنا، کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب، اب تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تنویر، یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟
اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو دیکھے گا۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، کہے گا کہ یہ حق نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے تشریفاً اکراماً بات نہیں کرے گا، ترہیباً اور غضبناک ہو کر اللہ اس سے بات کرے گا، ان سے بات کرے گا۔ لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آگے ترجمہ، قد خسر الذین کذبوا، تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم، جب ان کے پاس قیامت آئے گی اچانک تو کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنا وزن اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار سنو، بہت برا وزن ہوگا جس کو وہ اٹھائیں گے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود، اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات، لیحزنک الذی، آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو یہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور تحقیق جھٹلایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو، انہوں نے صبر کیا اس پر جس پر وہ جھٹلائے گئے، اور ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عطاہم، ان کے پاس ہماری مدد آئی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کے کلمات کو، یعنی اللہ کے وعدوں کو۔ لقد جاءک من نبأ المرسلین، تحقیق آئے آپ کے پاس مرسلین کی خبریں، من تبعیضیہ ہے بعض خبریں۔ وَإِن كَانَ قَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ پر شاک ہے ان کا اعراض کرنا، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تبتغیا، کہ سرنگ تلاش کریں زمین میں یا سیڑھی تلاش کریں آسمان میں، تو آپ ان کے بعد معجزہ لائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دے، آپ انجانوں میں سے نہ ہوں۔ فلا تکونن من الجاہلین، ترجمہ لکھ لیں، انجانوں میں سے نہ ہوں۔ انما یستجیب الذین، سوائے اس کے نہیں، وہ لوگ بات قبول کرتے ہیں، یستمعون، جو غور سے سنتے ہیں، بقصد طلب الحق، اس کا صلہ محذوف ہے، بقصد طلب الحق، کہ حق کو طلب کرنے کے ارادے سے سنتے ہیں۔ والموتى، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالو، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ نازل کرے نشانی، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی انجام نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں چلتا زمین پر کوئی جانور اور نہ پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر گروہ ہیں تمہاری طرح۔ نہیں کوتاہی کی ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز میں، پھر اپنے رب کی طرف سارے جمع کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو گمراہ کر دے، جس کو چاہے سیدھے راستے پر رکھ دے۔ قل، فرما دیجئے، کیا آپ ارأیتکم، کیا مجھے خبر دیں گے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، کیا اللہ کا غیر کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہو، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، دور کرے گا اس نقصان کو جس کی طرف تم پکارو گے اگر وہ چاہے گا، اور بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔
ربط رکوع بما قبل. پہلے فقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا سے تردید منکرین قیامت کا ذکر تھا. قلم ہے کسی کے پاس؟ اب ان کے نتائج ذکر ہوں گے. تردید منکرین قیامت کا ذکر تھا، اب ان کے نتائج ذکر ہوں گے. اور دوسرا ربط، پہلے شکایات منکرین تھے اور تسلی رسول کا بیان تھا، اب بھی اسی طریق پر بیان ہوگا. تیسرا ربط، پہلے معاندین کے شبہات اور جوابات تھے، اب بقیہ شبہات ذکر ہوں گے. موضوع رکوع، اثبات قیامت، شکایات منکرین و نتائج، حصر التصرف فی ذات اللہ، حصر التصرف فی ذات اللہ، حصر النداء فی ذات اللہ. خلاصہ، بے ثباتی دنیا، بقائے آخرت، تسلی رسول اللہ، مستفیدین وغیرہ کا بیان. شبہات معاندین و جوابات، وسعت علم باری تعالی. تفسیر دیکھیں، یہ مضمون وہی ماقبل والا چل رہا ہے. فرمایا وہ لوگ خسارے میں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی، پھر کہیں گے ہے افسوس، ہم نے تو بہت ہی کوتاہی کی ہے. اس دن اپنے گناہ اپنے سر پر اٹھائے ہوں گے. یہ انتہائی برا وزن ہوگا، کیونکہ آدمی جو بوجھ اٹھاتا ہے تو وہ بوجھ جس سے اس کو نفع کی امید ہو اس کا اٹھانا آسان ہوتا ہے. یہ پیسوں کا بورا اٹھا رکھا ہے تو بڑا خوش جائے گا. اور اگر کسی نے کہا کہ یہ پتھروں کے یہ روڑے ہیں، یہ اٹھا کر لے جاؤ، وہاں جا کر آپ کو رجم کرنا ہے، تو اٹھا سکے گا؟ اس کو کہ
یہ ڈنڈوں کی ایک گٹھڑی ہے، یہ لے جاؤ تاکہ تمہارے لتری شن کریں، یہ تو مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الا ساء ما یزرون، بہت برا ہوگا وہ وزن جس کو یہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی لعب اور لہو ہے۔ لعب اور لہو میں بس اعتباری فرق ہے، مقصد دونوں کا بے فائدہ کام، اعتباری فرق ہے۔ اگر بغیر کسی مقصد کے کسی کام کو کیا جائے، اس میں مشغولیت اختیار کی جائے، اس کو لعب کہتے ہیں۔ اور لہو کہتے ہیں ایسا کام جس سے نفع سے اعراض ہو، مقصود نفع سے اعراض، کہ میں نے یہ نفع نہیں اٹھانا اس لیے دوسرا کام کرتا ہے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ تو جو دنیا میں لگ گیا محض مصروفیت ہے، یہ حق سے اعراض ہے۔ اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قد نعلم انہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فرمایا کہ یہ جو آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے ڈالتے ہیں، کانٹے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ حقیقت میں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہی لگ رہا ہے تو آپ صبر کریں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، آخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، مدد آ گئی۔ اور وہ ضابطہ آج بھی موجود ہے، لا مبدل لکلماتہ، لکلمات سے مراد اللہ کے وعدے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لقد جاءک من نبأ المرسلین، من تبعیضیہ ہے، رسولوں کی خبریں آپ کے پاس پہنچ گئی، لیکن ساری خبریں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پیچھے گزر چکا ہے۔ بعض رسولوں کی خبریں بتائی ہیں، بعض کی ابھی نہیں بتائی۔ مزید فرمایا کہ اگر آپ کو ان کا اعراض بہت مشکل لگتا ہے، یہ تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے، مشفقانہ، پیار سے بھری ہوئی تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ پھر بھی بے چین ہیں تو ٹھیک ہے، جاؤ چڑھ جاؤ سامنے، اوپر سے کوئی اٹھا لاؤ کوئی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، یعنی مشرکین یہ فرمائشی موزے مانگتے تھے نا، تو یہ پیار کا خطاب ہے کہ پیارے اگر آپ اتنا پریشان ہیں تو چلو لے آؤ ان کے فرمائشی موجے۔ ان استطاعت ان تبتغی، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں زمین میں کوئی سرنگ نکال کر اندر سے کوئی معجزہ لے آئیں تو آپ لے آئیں، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ کر کوئی وہاں سے معجزہ لے آئیں تو آپ لے آئیں، ان کو دکھائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ فلا تکونن من الجاہلین، ایسے بے سمجھ نہیں ہوا کرتے، پیار بھرا انداز ہے، بے سمجھو والے باتیں نہیں کرتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یہاں صلہ معذوف ہے بقصد طلب الحق، کہ حق کے طلب کے ارادے سے جو سنتے ہیں، حق کی طلب کے ارادے سے جو سنتے ہیں ان کو خوب فائدہ ہوتا ہے، اور جو کانوں میں ڈاٹ، آنکھوں میں پردے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اٹھ گئے بیٹھے، چلو شکر، آوے بل سب پتہ لگ گیا بھی پھوکا مارنا اٹھ گئے۔ ثم الیہ یرجعون، اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ، کہتے ہیں ہمارا فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے فرمائشی معجزہ اتارنے پر، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں انجام کیا ہوگا۔ وہی جو عیسائیوں کا ہوا، وہی جو صالح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، جنہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا اور اللہ نے دیا، انہوں نے ناقدری کی، ہلاک ہو گئے، یہی انجام ہوگا۔ وما من دابۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل اپنی وحدانیت کی دی ہے، فرمایا زمین پر کوئی چلنے والا جانور، آسمان پر کوئی اڑنے والا پرندہ، یہ سب اللہ نے بنائے، الا امم امثالکم فی الخلق والموت والبعث، عبارت محذوف ہے، الا امم امثالکم فی الخلق والموت والبعث، کہ تخلیق میں بھی تمہاری طرح ہیں، موت میں بھی تمہاری طرح ہیں، اور بعث میں بھی، قیامت کے دن کھڑے بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا بھئی، اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا، سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو، قیامت کے دن ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے، سینگ والی بغیر سینگ کے ہوگی، بدلہ ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ کافر دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، میں بھی مٹی ہو جاتا۔ ما فرطنا فی الکتاب، فرمایا ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی، سب کچھ لکھ دیا ہے، ہر چیز کی تخلیق بھی، موت بھی، بعثت بھی لکھ دی ہے۔ انسان اتنا خوش تھیا ودے میں ودن تھیا، اس کی موت لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں دیتا کب مرنا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اور جیسے اس پیدا ہونے والی بچی کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ اس کو مکڑی کی موت آئے گی، اللہ اکبر۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، فی الکتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے بھائی۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم، جو ہماری آیات کے انکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، حق سنتے نہیں، حق بتاتے نہیں۔ فی الظلمات، یہ ثابتون کے متعلق ہے، ثابتون یہاں محذوف ہے کہ یہ ظلمات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے سیدھے راستے پر رکھے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ۔ اچھا، یہاں بظاہر اشکال ہوتا ہے، تو انسان تو محض مجبور ہوا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل بھی دی، سوچ فکر بھی دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر انبیاء بھیجے، پھر ان کو حق اور باطل کا راستہ دکھایا گیا، طاقت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی غلط راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو چلنے دے، چل رہا ہے اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو چلنے دے، وہ جہنم میں جائے، اگر چاہے تو اس گمراہی کے راستے سے اس کو زبردستی پکڑ کر سیدھے راستے پر لگا دے۔ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں لے جاتا۔ جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ اگر چاہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے، اگر چاہے تو اس کو پکڑ کر حالات سے اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر کے لے آئے سیدھے راستے پر۔ اور ایسے واقعات ہزاروں پیش آتے رہتے ہیں کہ مجبور ہو کر انسان داڑھی رکھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، حالات نے اس کو گھیرا، توبہ کی طرف لے آیا۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ، فرما دیجئے آپ کیا کہتے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے، یا قیامت آ جائے، کیا اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ یہ مشرکین سے سوال ہے۔
اب خبر دیں کیا تم اللہ کے غیر کو پکارو گے عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، پھر کس کو پکارو گے؟ یہی مشرکین جب دریا میں پھنستے تھے، سمندر میں پھنستے تھے، تو اس وقت اکیلے اللہ کو بلاتے، تو اس وقت تم اللہ ہی کو بلاؤ گے، تو تم اس سے پہلے کیوں نہیں بلاتے صرف اللہ کو؟ انشاء اگر اللہ چاہے تو اس نقصان کو دور کر دے، وتنسون ما تشرکون، تم بھول جاتے اس وقت وہ اپنے شرکاء کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجا قوموں کی طرف آپ سے پہلے، کیا بھیجے؟ رسول۔ فَكَذَّبُوا یہاں محذوف ہے، فَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو پکڑا تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ یہ گڑ گڑائیں۔ لولا کیوں نہیں لوٹے جب ان کے پاس سختی آئی، تضرعوا کیوں نہیں تضرع کیا جب ان کے پاس سختی آئی کہ وہ تضرع کرتے۔ یہ نا لولا یہ تضرعوا پر داخل ہے، یہ درمیان میں فاصلہ ہے۔ کیوں نہیں تضرع کیا جب ان کے پاس سختی آئی، لیکن ان کے دل سخت ہوئے، ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیا وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ جب وہ بھول گئے وہ جس کی ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، من الایمان والطاعات اس کا بیان محذوف ہے، ما کا بیان من الایمان والطاعات، جب بھول گئے وہ جن کے ساتھ ہم نے ان کو نصیحت کی، یعنی ایمان اور طاعت، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اکڑ گئے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کو دی گئی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر وہ مایوس ہونے والے تھے، تو کاٹ دیے گئے کافر قوم کی جڑیں جنہوں نے ظلم کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ فرما دیجئے کیا رائے ہے تمہاری اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی کو پکڑ لے اور تمہاری بینائی کو پکڑ لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے؟ کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ چیزیں لائے؟ دیکھو کیسے ہم مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، پھر بھی وہ کنارہ کر رہے ہیں۔ ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے تمہاری کیا رائے ہے اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا سامنے سے آ جائے؟ من یدفعہ اس کی جزا معذوف ہے، کون ہے جو اس کو روکے؟ من یدفعہ هل یہلک الا القوم الظالمون نہیں ہلاک کرتا مگر ظالم قوم کو، نہیں ہلاک ہوتی مگر ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ فمن آمنہ جو ایمان لایا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اس پر نہ خوف ہوگا وہ نہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا، عذاب چھوئے گا، بما کانوا یفسقون اس سبب سے کہ وہ طاعات سے نکلتے ہیں، طاعات سے خروج عن طاعت اختیار کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں تمہیں کہ میں ملک فرشتہ ہوں، نہیں اتباع کرتا میں مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل فرما دیجئے کیا برابر ہیں نابینا اور بینا؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ ربط رکوع بما قبل، پہلے تسلی رسول کا ذکر تھا، اب وَلَقَدْ كُذِّبَتْ سے طریق گرفت اور امحال مجرمین ہے، جس سے مقصد تسلی رسول ہے۔ موضوع رکوع
طریق گرفت خداوندی. امحال مجرمین، پہلے حصر النداء فی ذات اللہ کا بیان تھا، اب حصر علم الغیب فی ذات اللہ کا بیان ہے. پہلے حصر النداء فی ذات اللہ کا بیان تھا، حصر النداء فی ذات اللہ کا بیان تھا، اب حصر علم الغیب فی ذات اللہ کا بیان ہے. خلاصہ، حصر الالوہیت فی ذات اللہ، فرائض انبیاء نتائج فریقین بشریت خاتم النبیین. تفسیر، مضمون اب بھی پچھلا چل رہا ہے. منکرین قیامت کے لیے تخویف اخروی ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ خسارے میں رہے. فرمایا کہ اگر ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے پھر یہی لوگ کہیں گے ہے افسوس، ہم نے تو بڑی کوتاہی کی ہے، بہت برا بوجھ اٹھائیں گے. یہ ہو گیا ہے پہلے، ہاں یہ تو ہو گیا، آگے ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے قوموں کو، انہوں نے بھی جھٹلایا. وہی مضمون وہی ہے، انہوں نے جھٹلایا تو ان پر ہم نے حالات بھیجے. یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیار اور محبت کا اظہار ہے. حالات کیوں بھیجے؟ حالات دو طرح بھیجے، بأسا ذرا. بأسا کہتے ہیں مالی تنگی کو، اور ذرا کہتے ہیں جسمانی پریشانی، کوئی تکلیف، مرض. کیوں بھیجے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں. جب اور کہیں سے کچھ نہیں بنے گا تو پھر یقین آئے گا کہ اللہ ہی بنانے والا ہے. فلولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، اصل میں تھا فلولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، کیوں نہیں انہوں نے آہوزاری کی، گڑ گڑائے کیوں نہیں جب سختی آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت تھے، ان کے لیے شیطان نے برے اعمال مزین کر دیے. فلما نسوا ما ذکروا به، فرمایا جب ان کو نصیحت کی گئی ایمان اور طاعت کے ساتھ تو وہ بھول گئے، نہ ایمان اختیار کیا نہ طاعت اختیار کی. یہ آزمائش دیکھو، آزمائش. فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ناراض ہو کر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. خوب مال مل رہا ہے، تجارتیں مل رہی ہے، ان کو نفع ہو رہا ہے، مال دولت بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اکڑنے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑا، پھر وہ مایوس ہو. دیکھو ان آیات میں غور کریں، حالات پیار دینے کے لیے، اور ان پر فراوانی آئی ناراضگی کی وجہ سے. حالات آئے پیار کی بنیاد پر اور فراخی آئی ناراضگی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ جن پر حالات آئیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری طرف آئیں، اور جن پر فراوانی ہو خطرہ ہوتا ہے کہ اکڑنے کی بنیاد پر اللہ پکڑے گا. ہم ایسے مایوس ہو جاتے ہیں
جس کے پاس مال نہ ہو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں ناراض ہے، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسانی شکل دے رکھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، سورج روشنی بھی دے رہا ہے، ورنہ کون ہے جو مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جی رہا ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ اس کے جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزر رہے ہیں، یہ بھی تو جرم کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، بغیر عبادت کے وقت گزار رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نہیں پکڑ رہا۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جب حالات بھیجتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایمان والے کو، بشرطے کہ صبر کرے، اور جب فراوانی آتی ہے تو اس وقت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح ہم نے ظالم قوم کی جڑوں کو بھی کاٹ دیا ہلاک کر کے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ ہلاکت پر اللہ فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، تو ظالموں کا ہلاک ہو جانا ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، بلکہ ساری مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے۔ ظالم جب دنیا میں ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کا وبال ساری مخلوق پر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، تو ساری مخلوق عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، فرمایا آپ ان کو یہ پوچھئے ان سے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، کان اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو آپ بتائیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں لائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ کنارہ کشی کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ اگر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا سامنے سے آ جائے، دیکھ رہے ہوں سامنے عذاب آ رہا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا حل یہلک، یوں ظالم قوم ہلاک ہوئی ہے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، یہ ازالہ شبہ ہے کہ اگر نبی ہے تو عذاب کیوں نہیں لاتا؟ اگر واقعی یہ نبی ہے تو پھر عذاب کیوں نہیں لاتا؟ پہلے قوموں کے پاس تو عذاب آئے تھے رسول کی نافرمانی پر، تو اس نبی کی نافرمانی پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا مرسلین صرف خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، بس جو ایمان لائے، اعمال صالح اختیار کرے، اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوں گے۔ جو آیات کو جھٹلائے گا اس کو عذاب پہنچے گا، اب نہیں تو بعد میں۔ یہ نہ خیال کرے کہ عذاب تو نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اہل بدعت کہتے ہیں دیکھو یہاں سے مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا اور نور ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں آپ کہیں کہ میں نہیں کہتا، تم کہو، میں نہیں کہتا تم کہو۔ یہ اللہ کے نبی عاجزی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، بھائی میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی۔ کتنا بڑا بہتان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیں گے؟ امت کو پتہ کیسے چلے گا، تعارف کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی آتا ہی اپنی ذات کا تعارف اور اللہ کا تعارف کرانے ہیں۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے اللہ کے نبی کے پاس ہیں تو پھر یہ تو اللہ کے نبی کی عظمت اور شان ہے، اور قرآن شان سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ عجیب عجیب دلائل نکالتے ہیں۔ فرما دیا آگے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، فرما دیا ان اتبع الا ما یوحى الی، ان کو بتا دو میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کا عطا کردہ جو علم ہے وہی آپ آگے بتاتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ پوچھئے کیا اندھا اور بینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 15 منٹ رہتے ہیں۔
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، ترجمہ دیکھیے، آپ ان کو ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور نہ دھکیلے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام کو، ارادہ رکھتے ہیں اس کی رضا کا، نہیں ہے آپ پر ان بدباطن لوگوں کا حساب، نہیں ان کے باطن کا حساب میں سے کچھ، اور نہ آپ کے باطن کا حساب ان پر ہے کچھ۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر یہ ہے اصل میں فَإِن تَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا تو پھر آپ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ کہیں ہؤلائی، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہمارے درمیان سے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ جاننے والا۔ وَإِذَا جَاءَكَ، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں السلام علیکم کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر دی، انہو، بئی طور کہ جو بھی عمل کرے گا تم میں سے برا نادانی کی وجہ سے، پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ لِيُظْهِرَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ اس کی جزا محذوف ہے، اس کی علت محذوف ہے، تاکہ صراط مستقیم ظاہر ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرمین کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ ربط رکوع بما قبل، وما نرسل المرسلین سے فریض انبیاء کا ذکر تھا، پچھلے رکوع میں ہے نا وما نرسل المرسلین، فریض انبیاء کا ذکر تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بیان کیا جائے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بیان کیا جائے گا، تو یہ تتمہ ما سبق ہے۔ پہلے دوسرے انبیاء کا فریضہ تھا، اب اللہ کے نبی کا فریضہ۔ موضوع رکوع ھذا، فرائض خاتم النبیین، قبولیت توبہ تائبین، خلاصہ نفی تشفیع قہری، مستفیدین کے ساتھ سلوک پیغمبر، مستفیدین کے ساتھ سلوک پیغمبر، یعنی متعلقین باللہ کے ساتھ سلوک۔ اللہ اکبر۔ اوصاف مستفیدین و نتائج سبب تفاوت درجات، اختیار خداوندی، وسعت علم باری تعالی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ کو ذکر فرمایا یہاں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں کو ڈرائیں۔ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو خوف رکھتے ہیں کہ ان کو رب کے ہاں پیش ہونا ہے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، نہ کوئی سفارشی ہے۔ ان کو کیوں ڈرائیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان احکام کے ذریعے وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اس آیت کا شان نزول ہے کہ سرداران مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے اور ان کو فرماتے کہ ہماری بات سنو، تو وہ کہتے آپ کے پاس غریب صحابہ ہیں، خباب، صہیب، بلال، عمار، یہ وہ ہیں جن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، انتہائی غریب لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے وہاں تو ہماری تو ناقدری ہے، ہماری عزت خراب ہوتی ہے۔ غریبوں کے پاس ہم بیٹھیں، آپ ان کو الگ کر لیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمایا کہ آپ ان کو اپنے سے جدا نہ کریں جو صبح و شام رب کو بلاتے ہیں، یریدون وجہہ۔ اللہ نے ان صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی ہے کہ واقعی عاشق ہیں، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ما علیک من حسابہم، یاد رکھنا غریب کو یہ نعمت آسانی سے مل جاتی ہے، غریب کو، فقیر کو اخلاص والی نعمت آسانی سے مل جاتی ہے۔ وہ کہیں روپیہ، ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور مالدار آدمی کو اخلاص والی نعمت نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی مالدار آدمی کوئی کام کرے گا نا، اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک دوسرے کو بتائے گا نہیں یہ کام میں نے کرایا ہے، میں نے فلاں کو 10 من دیے ہیں۔ جب تک وہ گلی کے کنارے پر پھٹی نہیں لگائے گا اس وقت تک اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اخلاص والی نعمت فقیروں کو جلدی ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے، اور امیروں کو نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو جو سارے کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہو۔ ہمارے پاس بعض آتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور جن پر زکوٰۃ ہے وہ مالدار ہی ہے، وہ پیسہ جب جمع کراتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نام نہیں لکھنا۔ ان کا نام پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، بس آپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق، بس یہ آپ مدرسے میں جمع کر دیں، کسی کے نام کی رسید کاٹ دیں۔ ایسے بھی موجود ہیں، لیکن ہیں بہت کم، کوئی 10,000 میں سے 1-2۔ تو یہاں علماء کو بھی ساتھ تنبیہ ہے، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ کوئی غریب آ جائے تو ایک ہاتھ دیں اور ادھر بٹھا دیں، اور کوئی بڑی سامی موٹی ساری ہو تو اس کو کھڑے ہو کر ملیں، سینے کے ساتھ لگائیں، بٹھائے، چائے پوچھیں اور اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہو، اور غریب کو کہیں اے میرے کو وقت کم ہے، میں ذرا مصروف ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ جو نظام ہے، جو مصروفیت کا وقت ہے اس میں کام کرے، سب کے لیے برابر ہے، اور جو ملنے کا وقت ہے تو اس میں ملیں اور سب کو ملیں۔ اللہ کے نبی کی تو یہ سنت ہے۔ گاڑی والوں کو تو کیا کہتے ہیں، جفیاں، اور فقیروں کو ایک ہاتھ، اور وہ بھی آدھا۔ حضرت شیخ ایک محتمم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ مل رہے تھے سب کو ایسے سینے کے ساتھ کسی جلسے کے موقع پر۔ ایک بھاگتا ہوا آیا، وہ ملنے لگا، اس کو زور سے یوں آگے سے ہاتھ یوں کر کے دبایا اور پیچھے کر دیا۔ بعد میں جب ایسے تبصرہ ہوا، انہوں نے خود بتایا، یہ پوچھا بھائی سب کو تو آپ مل رہے تھے سینے سے سینہ لگا کر، اور اس کو یوں ہاتھ اس کا پکڑا اور آدھا ہاتھ دے کر اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ کہتے سال 100 روپیہ سارا دینے، سال
100 रुपया सारा दे दे, ये कौन जप्फा पा के बना मिले। ये उलमा की शान नहीं है। जो भी है उसको सीने के साथ लगाए, एहतराम के साथ मिले। फरमाया मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, आपके ज़िम्मे उनके अंदर के बातिन का हिसाब नहीं है, और ना आपका हिसाब उनके ज़िम्मे है। फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आप अगर धकेलेंगे तो फिर हद से तजावुज़ करने वाले लोगों में से हो जाएंगे। वलक़द फ़तन्ना बाज़हुम बिबाज़, अल्लाह ताला बाज़ को बाज़ के साथ आज़माता है, यानी गनी को फ़कीर के साथ आज़माता है। मालदार कहते अच्छा, क़यामत के दिन कहेंगे इनको इज़्ज़त मिल गई, इनको अल्लाह ताला ने ये एहसान अता फरमाया, इन पर एहसान फरमाया हमारे दरमियान। अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, जवाब दिया है क्या अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को नहीं जानता? किसका दिल अल्लाह के शुक्र में लबरेज़ है। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, बशारत सिखाई बताई है, फरमाया जब आपके पास ईमान वाले आए ना, आप उनको खुशखबरी सुने। सलामुन अलैकुम, उनको कहें तुम पर सलामती हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे शरफ़न और रहमतन, मेहरबानी के तौर पर अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया है कि जो भी अगर किसी से कोई बुरा काम हो गया नादानी की वजह से, बिजहालतिन, बज़ाहिर ये मालूम होता है जिसको गुनाह का इल्म नहीं है उसके लिए तो माफ़ी है, जिनको गुनाह का इल्म है वो करता है तो उसके लिए माफ़ी नहीं। तो उसका जवाब पहले भी गुजर चुका है। जो आदमी गुनाह कर रहा है, अगरचे वो आलिम है, जिस वक़्त गुनाह कर रहा है क्योंकि अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहा तो ये भी जहालत में है, तो जहालत की वजह से उसने बुरा अमल किया और फिर उसने तौबा कर ली उसके बाद और अपने मामले की इस्लाह कर ली। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती आ गई, सलाम आ गया। इस तरह हम तफसील से आयत बयान करते हैं। लियस्तबीना सबील मुजरिमीन से पहले इसी तरह का जुमला महज़ूफ़ है, लियुज़हिरा सिरातल मुस्तकीम, ताकि ज़ाहिर करे सीधा रास्ता भी और ज़ाहिर हो जाए मुजरिमीन का रास्ता भी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। 12 ने 12वें